اے میرے پیارے بابا جان، بابا جان، بابا جان، میرے دل میں ہے ارمان، ہے ارمان، ہے ارمان، میں بھی مدرسے جاؤں گا، بنوں گا میں حافظ قرآن، بنوں گا میں حافظ قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 10 شوال ہے۔ مدرسوں کی رونق شروع ہو جانی چاہیے، لیکن اس وبا نے مدرسوں کی رونق روک دی ہے۔ لیکن مدرسوں کے مقاصد نہیں رکے۔ مدرسوں کی تعلیم اور اس کی تربیت، اس کا مرحلہ رک گیا ہے۔ مدرسوں کا رخ ہم جس لیے کرتے تھے وہ مقصد نہیں ختم ہوا۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم مدرسوں کی اس اہمیت کو اپنے ذہنوں میں رکھیں اور انتظار کریں جب مدرسے کھل جائیں گے، جب ہمارے بچے اور بچیاں مدرسوں کا رخ کریں گے اور وہاں جا کر وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ آج مدرسے دنیا کا ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ مختلف انداز میں مدرسوں پہ بات ہوتی ہے۔ عمومی طور پر مدرسوں کا ماحول مذہبی ہوتا ہے۔ اس بنیاد پر لوگ مدرسوں سے ناواقف ہیں، حتیٰ کہ اسلام ماننے والے بھی بڑی تعداد میں مدرسوں سے ناواقف ہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مدرسوں پہ ہونے والی گفتگو اور اس سلسلے میں پائے جانے والے شکوک و شبہات بہت بڑھ گئے ہیں، اور خاص طور پر اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں جب بہت ساری چیزیں رک گئی ہیں اور ہم کو اور آپ کو حفاظت کے طور پر اپنے آپ کو نئے سرے سے مینیج کرنا ہے، ایسی صورت میں مدرسے کے لوگ بھی ڈسٹرب ہیں اور لوگ بھی مدرسوں کو لے کر پریشان ہیں۔ آئیے ہم بہت مختصر لیکن بڑی آسانی سے سمجھیں کہ مدرسوں کے مقاصد کیا ہیں، مدرسے ہوتے کس لیے ہیں، ان کا فائدہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، مدرسے ایک بہت اعلیٰ مقصد کے لیے قائم کیے جاتے ہیں۔ مدرسوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے اور بچیاں اسلام مذہب کی وہ بنیادی کتابیں اور تعلیمات جو تمام انسانوں کی بھلائی کے لیے ہے لیکن عربی زبان میں ہے، ان کا اصل عربی ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری میسنجر، وہ عرب بھیجے گئے تھے، عربوں میں بھیجے گئے تھے۔ وہ عرب تھے، قریش میں پیدا ہوئے تھے، مکے میں پیدا ہوئے تھے، ان کی زبان عربی تھی، ان کے مخاطب عربی تھے، اس لیے اللہ نے اپنا کلام عربی میں نازل کیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی تشریح عربی میں فرمائی۔ صحابہ کرام نے دین کو سمجھنے سمجھانے کی ساری کوششیں عربی زبان میں کی، اس لیے عربی کے بغیر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھنا، آپ کی لائی ہوئی شریعت کو سمجھنا اور اللہ کے اس آخری دین اسلام کو سمجھنا ناممکن ہے۔ علماء اس لیے پیدا کیے جاتے ہیں، مدرسوں میں انہیں عربی اس لیے پڑھائی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے وہ دین کی بنیادوں کو سمجھ لیں اور اس گہرائی سے سمجھیں کہ وہ دین جو 1400 سال کے پہلے عرب کی سرزمین پر محمد عربی کے ذریعے اللہ نے بھیجا تھا، وہ دین آج بھی اتنا ہی تر و تازہ ہے، اتنا ہی طاقتور ہے، اتنا ہی مفید ہے،
اتنا ہی اہم ہے، لیکن آج کے زمانے میں اسے پیش کیا جا سکے، سمجھایا جا سکے، آج اس کی گائیڈ لائن کو واضح کیا جا سکے، آج اس کی رہنمائی کو سامنے لایا جا سکے۔ گویا کہ یہ مدارس میں پڑھنے والے وہ برج ہیں، وہ ایک ذریعہ ہیں شریعت کو موجودہ حالات میں سمجھنے اور سمجھانے کا۔ انہیں قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنی ہے، اسلام کی بنیادوں کو سمجھنا ہے اور صحابہ کرام کی زندگی کو سمجھنا ہے، اور آج کے حالات میں اسلام کیسے عمل میں لایا جائے گا، آج کے حالات میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں، آج کے حالات میں اسلام چاہتا کیا ہے، اور اسلام انسان کی رہنمائی کیسے کرتا ہے، انسان کی بھلائی کا حکم کیسے دیتا ہے، وہ کون سی تعلیمات ہیں جو انسانوں کی بہتری کے لیے ہیں، یہ بتانے کے لیے علماء تیار کیے جاتے ہیں، مدرسوں سے فارغین تیار ہوتے ہیں، بچیاں تیار ہوتی ہیں، عالم اور عالمہ تیار ہوتے ہیں، ان کا یہ مقصد ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ مقصد، یہ مدرسوں کی ضرورت صرف نہیں ہے، یہ علماء ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اسلام اور دین کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہم انسانوں کی ضرورت ہے۔ انسان اسے اس دنیا میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ وہ بڑا الجھ سا جاتا ہے۔ کچھ انسان خوش ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر انسان پریشان ہو جاتے ہیں۔ سماج اور سوسائٹی کا رنگ بدل جاتا ہے اور اس میں بڑی ساری الجھنیں شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان مستقبل کے خوف سے گھبرانے لگتا ہے، اور ایسے حالات آتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ انسان ختم ہو جائے اور یہ دنیا تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسے حالات میں انسان کو صحیح رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسانی سوسائٹی کو بگاڑ سے بچانے کے لیے اسے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، اسے سمجھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پٹری پر چلنے والی ٹرین اگر پٹری سے اتر جائے تو اسے پٹری پر لانے کی ضرورت ہے۔ انسان، اس کے بنانے والے نے اسے جس پٹری پہ ڈالا تھا اور اس پر چل کر وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھا، نہ صرف اس کی زندگی کامیاب تھی بلکہ مرنے کے بعد بھی وہ انسان کامیاب ہوتا اور کامیاب ہو جاتا۔ یہ جو انسان کی رفتار تھی وہ اس لیے رک گئی اور ڈسٹرب ہو گئی کیونکہ پٹری سے انسان اتر گیا ہے۔ اس پٹری پہ لانا اور پٹری پہ آ جانا یہ انسان کی ضرورت ہے، اور یہ ضرورت پوری کب ہوگی؟ جب اس پٹری پہ لانے والے کچھ لوگ ہوں گے جو قرآن کے ذریعے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پٹری پر لوگوں کو لائیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کام تو کیا تھا، اسی لیے وہ پہلے معلم تھے، اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ میں تو معلم ہوں، میں تو استاد ہوں، میں نے تو اللہ سے دین جو سیکھا ہے، جو علم حاصل کیا ہے، اسے سکھانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہی مقصد ہے مدرسوں میں پڑھنے والوں کا۔ اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے والوں کو، عرب کی سرزمین پہ عرب والوں کو پٹری پر نہ لاتے تو آج عربوں کو کون یاد کرتا؟ عرب تو پہلے بھی تھے، صحرا میں خیمے لگا کر اپنی زندگی گزار رہے تھے، لڑتے تھے اور لڑنے میں مست رہتے تھے، انسانوں سے دشمنی کرتے تھے اور اسی دشمنی میں اپنی زندگیاں گزار دیتے تھے۔ قبائل اور نسلیں تباہ و برباد تھیں، اس تباہی اور بربادی سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نکال کر دنیا میں سربلندی دی، اور عرب اس دنیا کے لیے آگے آئے اور انہوں نے ترقیات دی دنیا کو، علم دیا دنیا کو، اور عرب آج دنیا میں نمایاں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، یہی کام مدارس کے پڑھنے والوں کا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہی اللہ کیا کرو، نام اسی کا لیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے اس کا نام لیا کرو. اگر آپ کو میرے ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دینا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں.